ایک اور بڑی زیادتی پچھلی حکومت نے یہ کی تھی کہ 8-9 لاکھ کارڈز انہوں نے بلاک کر دیے تھے۔ عمران خان صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے میں نے یہاں پہ 3G کھول دی 4G کھول دی، کوئی نہیں کھولا۔ آج اگر آپ مفت آٹا بھی تقسیم کر رہے ہیں تو بیسک انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا بیس سے تقسیم کر رہے ہیں۔ پچھلی حکومت نے کچھ کیا، انہوں نے نام چینج کیا۔ نام چینج کرنے سے آپ دلوں سے جو ہے وہ بالکل آئی ایم شیور لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہوگا جتنی ڈیٹیل میں آج آپ نے یہ سب اس اسکیم کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو کوئی منسٹری آفر کی جائے تو آپ کا سب سے زیادہ ٹلٹ کس طرف ہے؟ آپ کا رجحان کس طرف ہے؟ کس منسٹری کی طرف؟ مجھے اگر آفر کی جائے تو میں دوبارہ بھی بیسک انکم سپورٹ پروگرام کی طرف جانا چاہوں گا۔ اچھا، کیونکہ وہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کا فیوچر بہت ہی، اس کے اندر آپ بہت سی کچھ چیزیں کر سکتے ہیں۔ محترمہ شہید نے ایک خواب دیکھا تھا، یا ایک خواب کہیں، ایک سوچ تھی ان کی کہ پاکستان کی خواتین کو اپنے پاؤں پہ کس طرح کھڑا کر سکتے ہیں، وہ کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون لیڈر تھی، ان کی ایک سوچ تھی کہ وہ تو پھر جب وہ الیکشن کیمپین میں شہید ہو گئی، جب ہماری پارٹی کی حکومت ہے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو ہم بیٹھے اس کے اوپر، اور یہ چیز ہم نے ایک بیسک انکم سپورٹ پروگرام کی اس میں جو ہے وہ کیا۔ اور وہ شروع میں تو لوگوں کا بڑا وہ تھا کہ یہ فارم تقسیم ہو رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اپنے لوگوں میں تقسیم کر رہی ہیں، بہت سے انٹرنیشنل ڈونرس کو بھی اعتراض تھا۔ پھر ہم نے ایک سروے شروع کی، ہر 5 سال بعد اس کی اب سروے ہو رہی ہے۔ ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا، اس وقت ہمارے پاس 8.9 ملین 89 لاکھ بینیفیشری جو ہے ہمارے ہیں، خواتین ہیں، جن کو ہم ہر 3 مہینے بعد جو ہے ان کو ہم 7,000 روپے دے رہے تھے۔ ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو 25% بڑھا کے ابھی ہم ان کو 8,775 بتا، لیکن ابھی ہم 8,500 دے رہے ہیں ان کو۔ اگلے قسط میں ہم 9,000 ان کو دیں گے۔ اور ابھی ہماری دوبارہ ایک ڈائنامک سروے بھی شروع ہوئی ہے جس میں ہم باقی فلڈ کے بعد ہم ان کو ایڈ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت پورے پاکستان کا ڈیٹا موجود ہے، تقریباً خواتین کے حوالے سے کس کی کیا وہ ہے۔ آج اگر آپ مفت آٹا بھی تقسیم کر رہے ہیں تو بیسک انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا بیس سے تقسیم کر رہے ہیں۔ صحیح۔ جو بھی انٹرنیشنل ڈونرز آتے ہیں وہ بیسک انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا بیس ہی لیتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جو دیکھیں، یہ ایک سوشل سروس کی اس پہ جو ہے آپ مطلب ہے کہ لوگ اس چیز کا بہت مذاق اڑاتے ہیں بڑے شہروں میں کہ یہ 7-8 ہزار روپے کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ افطاری کے بعد جا کر 2 کافی کے جو ہے نا وہ مگ پی لیتے ہیں کہ وہ پیسے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس خاتون سے پوچھیں جو کہ پورا 3 مہینے اس پیسوں کا انتظار کرتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ اس نے اس پہ کیا کرنا ہے۔ بالکل۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں فلڈ آیا، ہم نے 2.8 ملین جو ہمارے بینیفیشریز سے جو افیکٹ ہوئے تھے ان کو ہم نے 25,000 ہزار روپے فی فیملی سپورٹ کیا، 70 روپے ہم نے تقسیم کی اس میں۔ پھر جب فیول مہنگا ہوا تو ہم نے 2,000 روپے وہ تقسیم کیا لوگوں کے اندر۔ تو اگر آپ 8.9 ملین بینیفیشریز کو 2,000 میں جو ہے کو لے۔ پھر ہم نے ایک اور کام کیا کہ ہمارے جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے وہ کہیں پہ بھی ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم نے ان کو بھی اس اسکیم کے اندر جو ہے ڈالا ہے کہ جو بھی ٹرانسجینڈر جائیں گے وہ اپنا ایک ID کارڈ بنائیں گے نادر میں، اور اپنا ایک ان کا کارڈ ہے جیسے وہ بنائیں گے، اور ہمارے بیسک انکم سپورٹ پروگرام کی کسی بھی اپنے نزدیکی آفس میں جائیں گے، اپنا ڈیٹا شیئر کریں گے تو ان کو ہم بینیفیشری بنائیں گے، ان کو ہم نے اسکیم میں ڈالا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ابھی دیکھیں کہ جس طرح بھی آٹا تقسیم ہو رہا ہے وہ ڈیٹا بھی گورنمنٹ آف جو ہے وہ پاکستان نے ہم سے لی ہے۔ اس طریقے سے آپ جو چیزیں ابھی ہمارے نیوٹریشن پروگرام شروع ہے، جو خواتین حاملہ خواتین ہیں اور ان کے 2 سال کے جو بچے ہیں ان کو ہم ایک نیوٹریشن پروگرام کے تحت ورلڈ فوڈ پروگرام رہی ہے، لیکن ہمارا جو ہے ڈیٹا وہ لے کے انہوں نے کر ہمارے ڈیٹا بیس وہی یوز ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو بینیفیشریز ہیں ان کے جو بچے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کا فارم بے چاہیے ہوتا ہے، ان کے جو بچے ہیں ان کی بچی کو اسکول کے لیے ہم 2,000 روپے اور بچے کو 1,500 روپے دے رہے ہیں۔ تو یہ اسکیم بھی ہم نے فل فیملی کو آپ لوگ کیٹر کر رہے ہیں۔ ابھی ہم جو ڈائنامک سروے کر رہے ہیں، ہم نے ان سب سے کہا کہ آپ اپنا شناختی کارڈ اور اپنا فارم بے ساتھ ضرور لائیں، کیونکہ آپ کی جو انٹری ہوگی بچوں کی وہ انٹری کریں گے تاکہ فیوچر میں آپ کے بچوں کو جو ہے ہم یہ وظیفہ جو ہے وہ بھی دے سکیں۔ اس طرح بہت سی اور اسکیمیں دیکھیں، ہم نے ابھی رمضان میں ہم نے بینیفیشری کے لیے سبسڈی لے کے آئے۔ جب آپ ہمارے جو بھی بینیفیشریز ہیں اگر وہ 5566 پہ SMS کریں گے تو ان کو ایک کوڈ ملے گا، وہ کوڈ لے کے وہ کسی بھی ریٹیل اسٹور میں جائیں گے، ان کو آٹے کا تھیلا 400 روپے، ان کو چینی جو ہے وہ 70 روپے کلو اور گھی جو ہے 300 روپے کلو ملے گا پورے رمضان پیکیج، جو بھی رمضان کا 1 مہینے کا جو کوئی بھی ہاٹ لائن کو یوز کر کے کوئی بھی یوز کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ صرف ہماری جو بینیفیشریز ہیں آپ کے بینیفیشریز پروگرام
ٹھیک ہے. تو ایسی اسکیم ہے جو کہ ہم نے بڑے شارٹ ٹائم میں جو ہے یہ چیزیں ہم نے زبردست. اور یہ ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا, کوئی بھی حکومت اس کو ختم نہیں کر سکی. پچھلی حکومت نے کچھ کیا, انہوں نے اس نام چینج کیا. نام چینج کرنے سے آپ دلوں سے جو ہے وہ چیز بالکل, لیکن پھر بھی وہ چیز تھی. پھر ایک اور بڑی زیادتی پچھلی حکومت نے یہ کی تھی کہ 8-9 لاکھ کارڈز انہوں نے بلاک کر دیے تھے اس اسکیم کو ناکام کرنے کے لیے. کیوں بلاک کیے؟ جس کے پاس 5 سمیں ہیں, جس کے پاس 1000 روپے کا لوڈ کیا موبائل میں, جس کے پاس جو ہے وہ جس نے باہر ٹریول کیا ہے, جس نے ایگزیکٹو آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ بنایا ہے, جس کا خاوند ملازم ہے, جس کے پاس گاڑی ہے, ایسی انہوں نے وہ ڈال کے انہوں نے کہا جی کتنے 8-9 لاکھ بنتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اگر آپ نے باہر ٹریول کیا تو آپ عیاشی کے لیے گئے ہیں یا کسی حج عمرے پہ گئے ہیں یا زیارات پہ گئے ہیں, یا آپ کو کس نے بھیجا عمرے حج پہ. لوگ اپنے ملازمین کو بھی بھیجتے ہیں. لوگ آج کل کمیٹیاں بھی ڈالتے ہیں اور 5-5 ہزار کی کمیٹی ڈال کر بھی عمرے پہ چلے جاتے ہیں, زیارات پہ چلے جاتے ہیں. بالکل, یہ تو بلاوا ہوتا ہے. اور آپ اپنے ملازم, لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اپنے گن مین کو, ڈرائیور کو, اپنے ملازم کو یا اسٹاف کو کہتے ہیں جی یہ موبائل ان کا یوز کرتے ہیں, یار یہ آپ لے لیں, اپنا کارڈ ڈالیں موبائل کو, مجھے فون ہی ملاتے رہیں. تو یہ چیزیں دیہاتوں میں آج کل تو آپ دیکھیں وہ موبائل پہ جو پیکیجز آ گئے ہیں, یہ دوپہر کا پیکیج ہے, یہ شام کا پیکیج ہے, یہ رات کا پیکیج, لوگوں کے پاس جیبوں میں 4 سمیں تو ایسی پڑی ہوتی ہیں. بالکل. پھر موبائل گم جاتے ہیں, سمیں گم جاتی ہیں, وہ ڈپلیکیٹ نہیں نکالتے, نئی سم نکال لیتے ہیں, پرانی کے نام پہ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ اتنی زیادتی انہوں نے کی پچھلی حکومت نے. اس کے ساتھ ابھی ہم لگے ہوئے, ان کو ہم نے بھی ویو آف کیا. 22 ہم ان لوگوں کے کارڈز جو ہمارے ابھی بھی اس سسٹم میں آ رہے ہیں, سسٹم میں جو 32 اسکور ہمارا ہوتا ہے, 32 اسکور جو ہے پی ایم ٹی اسکور ہوتا ہے, اس کے مطابق ہم ان کو جو ہے وہ جو پورے اس پہ آتے ہیں اس سے نیچے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو جو ہے وہ یہ بینیفیشری بناتے ہیں. تو ابھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے 32 اسکور اس کے نیچے آ رہے ہیں, ان کے کارڈ جو ہیں وہ دوبارہ کھول رہے ہیں. ہم ان کو کہا بھی ہے کہ آپ ری سروے بھی جائیں, ری سروے کریں, وہ کر رہے ہیں. اب ہمارے ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے جو فارمر فاٹا کا جو علاقہ ہے اس میں ہم نے سروے کی, اس میں 1 لاکھ ایسے بینیفیشری جو ابھی تک ہمارے اس سے مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں. کچھ لوگوں کے کارڈ بند ہو چکے ہیں, کچھ لوگوں کے جو ہے آئی ڈی کارڈ نہیں بند, مطلب ہے کہ نہیں بنے, انہیں سروے کرے ان کے آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ ان کو ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ ہم اس میں آ گئے ہیں اور ہم جا کے اپنی جو ہے وہ پیسے لے لیں. اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس کی پرابلم نہیں, وہاں پر انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے. پچھلی حکومت نے, عمران خان صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے, میں نے یہاں پہ 3G کھول دی, 4G کھول دی, کوئی نہیں کھولا. اور ابھی ہم اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے, اپنے وہاں کے لوگوں کے ذریعے, ابھی آپ کے ذریعے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی سروے آپ دوبارہ ہمارے آفس جا کر چیک کریں, شاید آپ اس میں بینیفیشری 1 لاکھ بینیفیشری, ہماری کوشش ہے ان کو میسج بھی کر رہے ہیں, چیزیں بھی کر رہے ہیں. آپ چیک کریں, شاید ہمارے بینیفیشری بنے ہوئے ہوں, آپ جا کے اپنا جو ہے وہ اپنی جو آپ کی امانت ہمارے پاس پڑی ہے وہ آپ جو ہے وہ وصول کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک میسج ہمیشہ ہم اپنی میڈیا کے ذریعے بھی دیتے ہیں کہ جتنے بھی بینیفیشریز ہیں وہ ریٹیلرز کے ذریعے جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں. اور بینکس کے ریٹیلرز, ہمارے پاس 2 بینک اس وقت کام کر رہے ہیں, الفلاح بینک اور ابھی بینک. اور ریٹیلرز ان کے موجود ہوتے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں. کچھ ریٹیلرز یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے 8,500 روپے ہیں وہ آپ کو 5,000 دے دیے, 7,000 دے دیے, 6,000 دے دیے, پیسے کاٹتے ہیں. ہم نے ہر کسی کو کہا کہ آپ نے کٹوتی نہیں ہونے دینی, 1 روپے بھی. آپ ان سے رسید بھی لیں گے اور ان سے پورے پیسے لیں گے. جو بھی آپ کی کٹوتی کر رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم ان کو بلیک لسٹ کریں گے, ان کی مشین بند کریں گے, آپ کے پیسے آپ کو وصول کر دیں گے. فیوچر میں ہماری اس کی ٹرانسپیرنسی کا پلان ہے کہ ہم اپنے جو بینیفیشریز ہیں ان کو بینک اکاؤنٹس کھول کے دیں تاکہ ہم ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے ان کو پیسے دے سکیں. تو بہت سی چیزیں بیسک سپورٹ پروگرام میں کام کرنے کے لیے بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. ایک بہت ہی وسیع اس پہ جو ہے کام ہو سکتا ہے. جی, اس لیے میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ بالکل اتنا اچھا آپ کا انیشیٹو ہے اور کافی کام اس پہ ہو رہا ہے. اور آئی ایم شیور لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہوگا جتنی ڈیٹیل میں آج آپ نے یہ سب اس اسکیم کے بارے میں بتایا ہے. لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی. تو پھر ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جلدی اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور جن کے بلاک ہو چکے ہیں وہ آپ لوگ دوبارہ ریکور کر سکیں. اور تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.